ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا آلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی احساس صداقت رکھتا ہوں عین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیات دل میں غیرت شجاعت علی رکھتا ہوں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے محبت رکھتا ہوں یا الہی جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے یہ دل کی دعا منظور کر کے ہم سب کو غلام محمد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم بالغ الأولاد کمالِ کشفت جان حسنت جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ
علیہ۔ حمد و صلات کے بعد دوران خطبہ 30واں پارہ سورۃ الضحیٰ سے ایک آیہ مقدسہ مشرفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کے حضور یہ دعا ہے، اس پر کما حق ہو گزارشات کرنے، پھر سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور برا مہینہ آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک اس کی برکات ہم سب کا مقدر فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک، کیا نہیں آپ کو پایا، یتیما یتیم، فآویٰ، پھر ہم نے راہ دی۔ ان آیات کے الفاظ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ اس بات پر محدثین نے یہ لکھا، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ انبیاء و رسول یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ولادت سے قبل ہی والد گرامی وصال فرما گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی ولادت سے قبل بھی آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ وصال فرما گئے۔ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو شروع سے ہی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایسے اور بہت زیادہ صوفیاء ہیں، اولیاء کاملین ہیں جو کہ بغیر باپ کے، یعنی بغیر باپ سے مراد یعنی یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی جو ہیں وہ ولادت سے قبل ہی وصال فرما گئے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے بڑی بڑی بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ والد گرامی جو ہے وہ وصال کر گئے، بعد میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ تو اس سے محدثین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ شان مبارک بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی آپ کی ولادت سے پہلے وصال فرما گئے۔ پھر والدہ ماجدہ آپ بھی جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئی۔ پھر آپ کی پرورش جو ہے وہ دادا جان کرتے رہے، پھر دادا جان بھی وصال فرما گئے۔ جب عمر مبارک جو ہے وہ 12 سال کے قریب ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے بعد حضرت ابو طالب آپ جو پرورش کرتے رہے وہ بھی وصال فرما گئے۔ ایسے جن کی پرورش کے زیر سایہ رہے، ابھی چھوٹے ہی تھے تو سارے وصال کر گئے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کے اندر ایک عظیم نکتہ معنی کی طرف سے یہ ہے، کل کوئی یہ نہ کہے میں پرورش کرتا رہا تو تب پروان چڑھے، تب اتنے درجے پر فائز ہوئے، تب یہ بلندیوں کو چھوا۔ فرمایا نہ، ایک ایک سائے کو ان کے سائے سے ہٹا دیا، ساری کائنات کے لیے سائبان محبوب نبی کو بنا کے بھیجا۔ محدثین نے ایسے بھی لکھا حضور در یتیم ہے۔ حضور کون ہے؟ در یتیم۔ در یتیم کا لغت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، میں نے یہ لکھا ہوا بہت قیمتی ہیرا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت قیمتی ہیرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سر پر کوئی سایہ نہیں تھا، ان کے لیے حضور سایہ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ پھر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ. آپ کے والد گرامی کون ہے؟ حضرت عبداللہ. وہ زمانہ جاہلیت تھا. کچھ نہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے جو نبی کا دور ہو وہ نبی کا دور ہے، اور نبی کے دور کے سے ہٹ کر جو زمانوں سے فترت کا دور کہا جاتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان تقریباً 650 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں نبی کوئی آیا ہی نہیں، جس میں کوئی نبی آیا ہی نہیں. اب یہ سارا دور محدثین فرماتے ہیں کوئی بندہ مشرک نہ ہو، موحد ہو، اللہ کی توحید پر وہ یقین رکھتا ہو، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ مسلمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ مسلمان. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو ہے والدین کریمین، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے درجے عطا فرمائے ہیں. ان کو اللہ نے کیا کیا؟ بڑے درجے عطا فرمائے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق کچھ رسالے لکھے، کتابیں لکھی چھوٹی چھوٹی. کسی نے اعتراض کیا، پھر فضائل و کمالات میں وہ جواب بھی دیا، پھر رسالہ لکھا، پھر لکھا، پھر لکھا. غرض آخر میں وہ 10ویں رسالے کا نتیجہ یہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان مبارک یہ ہے، جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مسلمان اور جنتی نہ مانے، وہ اپنی فکر کرے کہ وہ خود بھی مسلمان نہیں رہے گا اور جنتی نہیں رہے گا. پھر ہوا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 75 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت مبارک ہوئی ہے. یہ حضور کے والدین کے متعلق گفتگو لکھنے پر لجپال کریم آقا نے کرم فرمایا کہ آ کے جاگتے ہوئے زیارت سے مشرف فرمایا. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ بڑے درجات کے مالک ہیں. اس زمانے میں جہاں بتوں کے ناموں کے ساتھ نام رکھے جاتے تھے، حضور کے والد گرامی کا نام بتاتا ہے عبداللہ، آپ اللہ کے بندے ہیں. کوئی عزا منات کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں رکھا ہوا. تو معلوم ہوا جہلیت کا زمانہ جیسا بھی تھا یہ اس جہلیت کے زمانے سے ماخوذ تھے، اور ان کا نام اعلانی اس میں گرامی بتا رہا ہے یہ موحد ہے، مشرک ہے نہیں، یہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے. پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا آپ نام چیک کریں، والدہ ماجدہ آمنہ، امن والی، امین. کیسی امین؟ ہر ایک کے لیے وہ امین ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں آپ کی والدہ ماجدہ کی یہ شان ہے، وہ امین ٹھہری تو کس کی؟ رب کے محبوب نبی کی امین ٹھہری، رب کے محبوب نبی کی امانت دار ٹھہری. کتنا بلند درجہ ملا. اگر ہم جو ہے آپ کی رضائی مائیں جو ہے ان کو دیکھا جائے، ان میں بھی حضرت آمنہ کے بعد جس ہستی کو بہت زیادہ درجہ حاصل ہے وہ علیمہ سعدیہ. وہ کون ہے؟ علیمہ سعدیہ ہے. یہ بھی علم والی، بردبار، اور بنو سعد جو خاندان ہے سعادتوں والا، اس خاندان سے تعلق ہے. تو پتہ چلا جس پہلو سے جدھر سے آپ چل کے آ رہے ہیں، ان ہستیوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا زمانہ جیسا بھی گزرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلب اور پاک رحموں سے گزارتے ہوئے میرے والدین تک لایا، اور وہ سارے جو تھے موائد تھے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری 500 مائیں ہیں جن کے رحموں میں میرا نور چل کے میں ان ساری ماؤں کو جانتا ہوں، ساری موائد کی کوئی بھی مشرک ہے. اس لیے یہ کچھ بنیادی عقائد کے حوالے کے ساتھ باتیں تعلق رکھتی ہیں، اور جس وقت ان پر ہم خود مضبوط ہوں گے، آگے ہماری اولادیں مضبوط ہوگی،
ہمیں جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے برکت اور خیر حاصل ہوگی، ہم اس بارگاہ کے مقبول اور محبوب بندے بن جائیں گے۔ اس کی مثال محدثین یہ بھی دیتے ہیں، ہم اگر تھوڑا سا اس بات پر بھی غور کریں تو مسئلہ اور آسان ہو جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، حدیث پاک میں آتا ہے پر جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب وہ جنت میں جائیں گے ان کو حکم ہوگا اس مچھلی کو ساتھ لے لو، جنت میں اس مچھلی کو ساتھ لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یعنی مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے مقیم بنا، آپ کچھ عرصہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، آپ کی وجہ سے اس مچھلی کو یہ شرم ملا، لہذا آپ جنت میں جا رہے اس مچھلی کو بھی ساتھ لے لیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، جس ماں کے پیٹ میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما رہے ہیں، اس ماں کو مالک نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی بات ہے۔ پھر یہ بھی محدثین فرماتے ہیں، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روزہ مبارک ہے، جہاں روزہ مبارک ہے، وہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کا حجرہ مبارک تھا، وہاں سے حضور منبر شریف پر تشریف لاتے، وہاں سے مصلی رسول پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور وہاں حجرے سے منبر شریف اور مصلی پاک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار مسجد نبوی شریف کے اس خطے کو جو حضور کے قدمین شریفین لگتے رہے، وہ مسجد کا حصہ حضور کے قدموں کا بار بوسہ لیتے رہا۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہر رام و خاص جانتا ہے، اس خطے کو فرما دیا گیا روضۃ من ریاض الجنہ، جنتی ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا دیکھنا ہے تو اس حصے کو دیکھ لو۔ تو ماننا پڑے گا جہاں حضور کے قدم بار لگے وہ خطہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بن جاتا ہے۔ جس ماں کی گود میں حضور رہے، کھیلتے رہے، پتا چلا ان کو بھی اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ بھی جنتی ہے اور ولا درجے کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات والدین کے حوالے سے میں نے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کمال مبارک ہوئی، اس کے متعلق آتا ہے سب سے پہلے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی حضرت سویبہ، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ہوتا کیا ہے، اس کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو اس نے بھاگتے ہوئے جا کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی، اور تیرے جو فوت شدہ بھائی ہیں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو دل میں خوشی ہوئی، حالانکہ وہ خوشی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا۔ کیوں؟ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ بات اب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آیا، جوانی ہے، 40 سال عمر مبارک ہوئی، پھر حضور نے زندگی مبارک گزارنے کے بعد انہیں بتایا مجھے رب نے کس لیے بھیجا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے مالک نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب جس نے منہ موڑا، پھر وہاں سے کفر کا اور اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ابھی اس دور میں صرف بتیجا ہوتے ہوئے خوش ہو کر کیا کیا کہ اس نے سویبہ جو لونڈی تھی ان کو آزاد کر دیا، اشارہ کیا انگلی سے، آزاد کر دیا۔ اب آزاد ہو گئی۔ اب جس وقت ابو لہب فوت ہو گیا، حضور کے چچا اور ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا ہوا؟ کہا بس سخت ترین کفر کی وجہ سے مجھے عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، لیکن جب بھی پیر کا دن ہوتا ہے اب مجھے پتا چلا ہم بتیجا سمجھتے رہے، وہ تو آخر الزمان نبی تھے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ بے کسوں کے کس تھے، وہ یتیموں کے والی تھے، وہ غریبوں کے حامی تھے، وہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے تاج پہن کے آئے ہوئے تھے۔ اب پتا چلا، لیکن محدثین فرماتے ہیں اس پتے سے بات بنتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے آج میں بنا ان کی، آج مدد میں ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا
وہاں ماننے سے بات بنتی نہیں، یہاں مانیں گے تو پھر کرموں کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن کہتے ہیں پھر بھی ہوتا کیا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، اس انگلی کو میں منہ میں ڈالتا ہوں، اس سے پانی نکلتا ہے، پورے ہفتے میں جو مجھے وہ جہنم کی وجہ سے سزا ملتی رہتی ہے، اس کی پیاس بھی بجھاتا ہوں اور اس سے میں راحت بھی محسوس کرتا ہوں. تو ہے کون؟ ابو لہب. ہے کون؟ ابو لہب دشمن ہے، مخالفت کی ہے حضور کی، لیکن وہ جس حالت میں اس نے یہ اعلان کیا اس وقت اسلام کا اور کفر کا کوئی آپس میں ربط نہیں تھا. تو پتا چلا اس حالت میں جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی ولادت کی خوشی میں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اسے خیر مل سکتی ہے کہ حضور کا امتی ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرے. وہ محبوب نبی اسے رد نہیں کرتے، اپنے سینے سے لگا لیتے. وہ محبوب نبی اسے رد نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے امتی خیر لینا چاہے تو اس کے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہوئے، اسے خیر مل جاتی ہے، اسے برکت مل جاتی ہے، اسے نور ملتا ہے. پھر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں میں ایک دستور ہوتا ہے، وہ بچے جو ہے گاؤں میں دائیاں آتی ہیں لے جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت بھی دائیاں آئی، مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، وہ جو دائیاں آئی امیر بچے لے گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتی، بتایا جاتا، حضرت آمنہ پاک فرماتی یہ یتیم ہے، وہ چھوڑ کے چلی جاتی. یہاں محدثین فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے حامی بن کے آئے ہیں. وہ تو حلیمہ سعدیہ اس وقت اتنی غریب تھی کہ ان کی جو سواری تھی وہ بھی لاچار تھی، سب سے لیٹ بمشکل میں پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی جس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ سب سے غریب تھی. شفقت فرما کے رحمت للعالمین کا جو کرم تھا اس کے لیے عام فرمایا. اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ولادت بسعادت ہوتی ہے اور فرعون کا دور ہے، وہ بچے ذبح کروا رہے ہیں. یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں بچوں کی خبر دی کی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے. تو اس نے ولادت پر، وہ بچہ نبی ہوگا، ولادت پر کتنے بچوں کے خون بہے، لیکن اللہ کی شان قدرت ہے. موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت ہوئی، جب ولادت بسعادت ہو گئی اللہ نے وہی فرمائی آپ کی والدہ ماجدہ کو بچے کو کیا کرو، یہاں سے آپ ایک صندوق لکڑ کا لو اس میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو. اب دریا کے حوالے کر دیا، بہن جو تھی اس سے نہ رہا گیا، وہ ساتھ ساتھ بھاگتی رہی، دیکھا ایک جگہ سے نہر کا رخ جو ہے وہ ایک مال کی طرف جا رہا ہے اور وہ صندوق اس کے اندر چلا گیا. وہ بھی پیچھے چلی گئی، دیکھتی رہی. دیکھا کیا کہ وہ فرعون نے اپنے فوجیوں کو کہا بھائی اٹھاؤ دیکھو کیا، دیکھا تو بچہ، اس نے کہا قتل کر دو. یہ اللہ کی شان قدرت ہے. فوراً حضرت آسیہ کہتے ہیں جنت میں حضور کی وہ بیوی بنے گی. جس وقت یہ خبر سنی تو فوراً دل میں رب نے رحم ڈال دیا، وہ کہا کتنے بچوں کے قتل کیے ہیں، اس بچے کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے بڑا نفع بخش ہوگا. کہتے ہیں اس جملے کی وجہ سے مالک نے کرم فرمایا کہ وہ جنت میں حضور کی زوجہ ہوں. اب ہوتا کیا ہے، بچے کو دائیاں آتی ہیں مختلف دودھ پلانے کے لیے، وہ کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں. موسیٰ کلیم اللہ پاک کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں. لینے لگے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے مل جائے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ پاک دیکھتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے دودھ کون پلانے والی ہے، مجھے دودھ کون پلانے والی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ ملکہ اجازت ہے تو دائیا ایسی میرے پاس ہے، میں لاؤں تو دودھ پی لیں گے. والدہ کو لایا گیا، اس میں بھی شرط رکھی ہوئی تھی تو اس کو دینا ہے جو خود ہاتھ بڑھائے. بچہ جس ماں کے لیے خود ہاتھ بڑھائے، جس دائیا کے لیے خود ہاتھ بڑھائے، بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یوں اپنی والدہ کو دیکھا موسیٰ کلیم اللہ پاک نے ہاتھ بڑھا دیے.
تو پتہ چلا اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں غور کرے یہ کرم کیا ہے، حضور نے جو وہاں قبول کیا وہ حلیمہ سعدیہ کو قبول فرمایا۔ حضور نے اوروں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، توجہ کی ہے حلیمہ سعدیہ کی طرف، اور حلیمہ سعدیہ کتنی خوش نصیب ہے، وہ دیکھو مائی حلیمہ دے پہاڑ جاگے اور جدے قدمہ دی خاک میں نبی ترسن وہ لبا دے لگانوں تے توم دیئے وما علینا الا البلاغ۔